العلم نور العلم نور العلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے دنیا میں، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے میرے ساتھ اٹھائے گا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میں اسے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض سنیں گے۔ نماز کے شرائط کل 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور یہ جو شرائط ہے نا، یہ ہر مسلمان کے لیے اس کا علم ہونا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ جیسے ایک مستری ہوتا ہے نا، وہ گھر بنائے، مستری جو گھر بناتا ہے وہ سالوں سال قائم رہتا ہے، اور ایک جسے کام نہیں آتا مستری کا، وہ گھر بنائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں بھی گر جائے، 2 دن میں بھی گر جائے۔ تو ہماری جو نمازیں ہیں نا، وہ ناقص اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں نماز کے شرائط اور فرائض نہیں پتہ ہوتے۔ نماز کے 6 شرائط ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے طہارت، دوسرا ستر عورت، اور تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، اور 5واں نیت، اور چھٹا تکبیر تحریمہ۔ اب یہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریمہ کیا کیا ہوتی ہے، یہ مختصراً آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے طہارت۔ طہارت کا معنی ہے نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت کا معنی یہ ہے۔ اور دوسرا ہے ستر عورت۔ ستر عورت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ گھٹنوں سے لے کر مرد کا سارا حصہ، یہ سب چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی یعنی یہ پورا منہ، اور دونوں ہاتھ ہتھیلیاں، اور دونوں پاؤں کے تلوے یعنی یہ ہتھیلیاں، اور یہ سمجھ لیں پاؤں ہیں اس کے تلوے۔ اس کے علاوہ جسم کا چھپانا لازمی ہے، البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک یعنی یہ گٹے اسے کہتے ہیں، اور پاؤں ٹخنوں تک، آپ جانتے ہیں ٹخنے کسے کہتے ہیں، پاؤں مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ بھی قول کے اوپر نماز درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر لوگ، عورتیں، بہن بیٹی ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یا جلد کی جو رنگ ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسی کپڑا پہن کر یا جلد اس کا نظر آئے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ یعنی نماز کے اندر پہننا تو سخت حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ پہننا بھی درست نہیں ہے، حرام ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تیسری بات
استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے؟ استقبال قبلہ سے مراد ہے یعنی نماز میں قبلے کی جانب منہ کرنا. ہم جو قبلے کی جانب منہ کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں. یہ کرونا وائرس جو ہے نا، کرونا وائرس، اس کرونا وائرس نے علماء اہل سنت کا ایک مسئلہ جو ہے نا حل کر دیا. توجہ دلاؤ. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں اصال ثواب جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور علماء اکرام نے اس بات کی اجازت دی. جب شب برات آئی نا تو فرمایا کہ بھلے آپ قبروں پر نہ جاؤ، گھر پر بیٹھ کر اپنے پیاروں کو اصال ثواب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اصال ثواب انہیں پہنچائے گا. یہاں ایک بات قابل غور رہے، دیکھیں مکہ شریف میں، حرم شریف میں، مدینے کے اندر ابھی کچھ دن کے لیے جب طواف بند ہوا، نماز وہاں روک دی گئی. جو بھی مسائل تھے اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے. جو بھی مسائل تھے طواف کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی نا بھائی. اگر وہاں کا طواف رک گیا لیکن لوگوں نے اپنے گھر میں قبلے کی جانب منہ کر کر نماز پڑھی، یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو پوری دنیا میں رہتے ہوئے قبلے کی جانب منہ کر لے اور وہیں نماز پڑھے. ایک بات. دوسری بات، کرونا وائرس نے یہ بات ہمیں سمجھا دی. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہیں جا کر دعا مانگنی چاہیے تو قبول ہوگی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور نے فرمایا جو میری قبر تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں آ سکتا، تو مدینے کی رخ منہ کر لے اور میری بارگاہ میں آ جائے، سر جھکا لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر بھی عمل ہو رہا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ابھی حج پر نہیں جا رہے، عمرے پر نہیں جا رہے، پورے مہینے لوگ وہاں گزارتے ہیں لیکن نہیں جا رہے. لیکن مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر عبادت رکی؟ نہیں رکی نا. لوگوں نے گھروں میں بھی نماز پڑھائی، مسجدوں میں بھی پڑھائی اور پڑھ رہے ہیں لوگ، اور جب تک یہ وبا چلتی رہے گی پڑھتے رہیں گے. تو استقبال قبلے کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے دنیا میں بندہ کہیں بھی ہو لیکن منہ جب کرے گا نا نماز کے اندر تو وہ قبلے کی جانب ہی کرے گا. دوسرا ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. عورتوں میں یہ مسئلہ بہت عام ہے. جب وہ شاپنگ پہ جاتی ہیں یا کسی کام سے گھر سے باہر جاتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر میں نکل رہے ہیں تو اب عشاء میں ہی آئیں گے، تو وہ عورتیں ظہر سے لے کر عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں ایک وقت میں ہی پڑھ لیتی ہیں. ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے اور ایسی نماز بھی نہیں ہوگی. علماء فرماتے ہیں وقت یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت ہو، یہ ضروری ہے، یا وقت عصر شروع ہو گیا ہو. تو وقت کا ایک معنی یہ بنتا ہے. دوسرا ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کہہ لینا بہتر سے مراد یہ ہے کہ مستحب. یہ بار بار میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی نیت عربی میں کرنی چاہیے، آپ اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات، مثلا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور آج یہ سوال نیت میں آ بھی گیا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ وقت ظہر پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے نیت کی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے ایک ہی ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے تو ظہر آئے ہیں لیکن جب وہ نیت کرتے ہیں تو ان سے جو ہے نماز عصر منہ سے نکل جاتا ہے. تو لوگ اس میں کشمکش میں رہتے ہیں. تو اگر نماز عصر بھی منہ سے نکل گیا ہے تو اس کی نماز تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے جو آیا ہے وہ ظہر کی پڑھنے آیا ہے. اچھا، نیت کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو بلا سوچے سمجھے بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر یہ نوبت آئی کہ وہ سوچ کے بتائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی.
سمجھ رہے بات آپ؟ یعنی سوچے گا پھر بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی. مثلاً کسی نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, میں فوراً کہوں گا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, اور اگر یہ میں سوچوں کہ یار میں کون سی پڑھنے آیا ہوں تو نماز نہیں ہوگی. اچھا, تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. اوقات مکروہہ کیا ہیں؟ اوقات مکروہہ 3 ہیں. طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ, اور ضحوہ کبریٰ جو 12 بجے کے بعد یا 12 بجے سے کچھ پہلے ہوتا ہے. تو ان اوقات کے اندر اگر کوئی بندہ فرض, واجب یا نفل یا قضاء عمری پڑھے گا تو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہوگی کہ جو کافر لوگ تھے نا پہلے کے لوگ, کوئی سورج اگتا ہوا سورج کی پوجا کرتا تھا اس لیے منع فرمایا, اور کوئی ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کرتا تھا اس لیے منع فرمایا, کوئی ضحوہ کبریٰ جو 12 بجے کے وقت کا درمیانہ وقت ہوتا ہے کوئی اس وقت کی پوجا کرتا تھا اس لیے منع فرمایا. تو اس لیے نماز نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. یہ نماز کے 6 شرائط پورے ہو گئے. میں نے آپ کو مختصراً عرض کیا ہے تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے کہ نماز کی شرائط کون کون سے ہیں. نماز کے فرائض کل 7 ہیں. کتنے؟ 7. نماز کے 6 شرائط تھے اور فرائض ہیں 7. پہلا ہے تکبیر تحریمہ, دوسرا قیام, تیسرا قرات, چوتھا رکوع, پھر سجدہ, اور قاعدہ آخرہ اور خروج بسمعہ. پہلا تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولیٰ شرائط نماز میں سے بھی ہے مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے, اس لیے فقہاء نے اسے فرائض میں بھی شمار کیا ہے. یعنی تکبیر تحریمہ شرائط میں بھی شامل ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے. ایک بات. دوسری بات, قیام کیا ہے؟ قیام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, یوں ہوتے ہیں, تو اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے گھٹنوں تک نہیں پہنچیں گے. یہ قیام کا ادنا درجہ ہے. قیام کا کامل درجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قیام کا پورا درجہ یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو بندہ, جیسے اپن کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر, یہ قیام کا کامل درجہ ہے. تیسرا ہے قرات. قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائے, ہر حرف غیر صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ادا ہو. یعنی جس کی قرات درست نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قرات درست کرے, اگرچہ بھلے اس کو ایک سورت نماز میں یاد ہو, چاہے بھلے اسے سورہ اخلاص یاد ہو, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ تمام مخارج سے یاد کرے اور سورہ اخلاص بھی تمام مخارج سے یاد کرے. اور جتنی بھی نماز کے اندر دعائیں اتحیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں پوری تمام مخارج سے صحیح طریقے سے اسے یاد کرے, یہ ضروری ہے. کہتے ہیں قرات پڑھنے میں آہستہ پڑھے یا تیز پڑھے, اتنی آواز نکالنا ضروری ہے کہ خود کان سن لیں. پھر کہتے ہیں رکوع. رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے جھک جاتے ہیں تو پھر وہ اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. رکوع ادا ہو جائے گا. رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی بچھا دے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکوع کے اندر اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا. پانچویں بات ہے سجود. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو, منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں نیچے دونوں پنجے, اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو. یعنی ان ہڈیوں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے. اور پھر اس میں اسی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسی میں ارشاد فرما دیا کہ نہ بال موڑو نہ کپڑے سمیٹو. میں نے چند دن پہلے ایک مسئلہ عرض کیا تھا, جو کپڑے اس طریقے سے موڑتے ہیں یہ نہ موڑو, حضور نے صراحتاً منع فرمایا. اب آپ چاہے پائچے اوپر موڑیں یا نیچے موڑیں, کیسے بھی موڑیں, یہ بالکل منع ہے.
ایسے ہی نماز پڑھنا، اس کا حکم یہ ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا۔ ایک بات، اور سجدے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، سجدہ ہر رکعت میں 2 بار فرض ہے، اور سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے، اور جمنے کے یہ معنی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اب سختی محسوس ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جب سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو اسے رگڑتے رہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ سجدہ اس نے کر لیا ہے تو زمین کی جو سختی ہے نا وہ اسے محسوس ہو، یہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ مکمل پڑھ لے، یہ مکمل پڑھ لے، اور یہ پوری بندے کو آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ یاد نہیں کرتے، انہیں سیکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ خروج بسنعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قاعدہ آخرہ کے بعد سلام پھیرنا، عربی میں خروج بسنعہ اس کو کہتے ہیں، یعنی دائیں جانب سلام پھیرنا اور بائیں جانب سلام پھیرنا۔ الحمدللہ یہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض مختصراً آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں اور یہ مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اب جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو رمضان میں سال کا جو درس ہوتا ہے جو دیتا ہوں وہ انشاءاللہ اب ہفتے سے سحری کے بعد عرض کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں کسی کو بات بتاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا اور سامنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔